علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11 سوشولوجی 11ویں سماجیات، تیسرا سبق ہے بنیادی تصورات، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ہے سماج ڈیش پر مبنی ہے، اس کا صحیح جواب ہے تعاون۔ دوسرا ہے دیہات ڈیش برادری کا حصہ ہے، اس کا صحیح جواب ہے دیہی۔ تیسرا ہے خاندان ڈیش گروہ کی مثال ہے، اس کا صحیح جواب ہے ابتدائی۔ غلط جوڑے کی شناخت کر کے درست کریں۔ خاندان، ذات، دیہات، کام کی جگہ۔ اس کا جواب ہے خاندان ابتدائی گروہ، ذات غیر رضاکارانہ گروہ، دیہات رضاکارانہ گروہ، کام کی جگہ ثانوی گروہ۔ جیم ہے، درجہ ذیل جملوں کے لیے قوسین میں سے مناسب اصطلاح کا انتخاب کریں۔ کردار، سماج، قدیم طریقہ۔ کلاس روم میں مستعدی ایک طالب علم کا فرض ہے۔ کردار، بھارت میں بہت ساری جگہوں پر ہاتھ انگلیوں سے کھانے کا طریقہ عام رواج ہے۔ قدیم طریقہ۔ خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے معمولات جو روزمرہ کی زندگی پر لاگو ہو سکتے ہیں، مثالی اصول کہلاتے ہیں۔ دوسرا، خاندان رضاکارانہ گروہ کی مثال ہے۔ پہلے کا جواب ہے یہ سماجی اصول، دوسرا غیر رضاکارانہ۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے، درج ذیل تصورات کو مناسب مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ معاشی زندگی میں حاصل رتبہ۔ سماج میں انسان اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر مختلف مراتب پاتا ہے۔ پیدائشی طور پر ہندو سماج میں انسان کو 4 ذاتوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جو ہندو سماج کی فرسودہ روایت کی عمدہ مثال تھی، جس کے مطابق اعلیٰ رتبہ اور ادنیٰ رتبے کا فرق کیا جاتا تھا۔ برہمن ذات میں پیدا شدہ انسان پیدائشی طور پر اعلیٰ رتبہ والا تصور کیا جاتا تھا، جبکہ دلت کو پیدائشی طور پر ادنیٰ تصور کیا جاتا تھا، لیکن بدلتے وقت اور حالات نے ان تمام تصورات کو ختم کر دیا۔ آج انسان کو اس کی ذات اور جماعت کو نہ دیکھتے ہوئے صرف قابلیت کی بنیاد پر اعلیٰ مراتب حاصل ہو رہے ہیں۔ تعلیم کی بنیاد پر آج انسان اعلیٰ رتبے حاصل کر رہا ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی وکیل، کوئی انجینئر تو کوئی سائنسداں بن کر اپنی صلاحیت کا لوہا منوا رہا ہے۔ آج جسے ادنیٰ ذات کا تصور کرتے ہیں، وہ شخص بھی تعلیمی میدان میں صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے سماج میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ دوسرا ہے ایک طالب علم کے تعلق سے کرداروں کا تضاد۔ انسان سماج میں الگ الگ کردار کی شکل میں لوگوں سے تعلقات قائم کرتا ہے۔ ایک طالب علم بھی سماج میں مختلف کرداروں کے ذریعے اپنی شناخت قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سائم ایک طالب علم ہے جو کلاس میں ایک فرما بردار طالب علم کی حیثیت سے اپنی شناخت پاتا ہے۔ وہی طالب علم اصول کے علاوہ گھر پر ایک الگ شناخت پاتا ہے۔ گھر پر ایک اصولی اور چہیتے بیٹی کی حیثیت سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ سماجی گروہوں میں دوستوں کے درمیان اس کا کردار الگ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں میں ایک الگ کردار سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ اس طرح سے طالب علم بھی مختلف کردار ادا کرتا ہے اور ہر میدان میں اپنی الگ الگ خوبیوں کا اظہار کرتا ہے، جو اسے کردار کے تضاد کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ مختصر نوٹ لکھیے۔ سماج کی خصوصیات۔ سماج کی درجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ پہلا ہے سماج میں مشابہت۔ کسی بھی سماج میں بہت حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں نقطہ نظر کے حوالے سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ میک آئیور کے مطابق سماج سے مراد مماثلت ہے۔ مماثلت کی مثالیں خدا پر یقین، ایک زبان بولنا، کنبوں میں رہنا، بنیادی ضروریات جیسے روٹی، کپڑا اور مکان وغیرہ۔ دوسرا ہے سماج میں فرق بھی شامل ہے۔ سماج میں جہاں یکسانیت پائی جاتی ہے، وہیں فرق بھی پایا جاتا ہے، جو ایک صحت مند سماج کے لیے ضروری ہے۔ معاشرے میں مختلف قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی شخصیات کا ہونا ضروری ہے، جو اختلافات پر مبنی ہے، جیسے جنس، عمر، جسمانی طاقت، ذہانت، بہتر شخصیت اور دولت وغیرہ۔ تیسرا ہے باہمی انحصار۔ سماج میں انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں پر منحصر رہتا ہے۔ ایک گروہ، قوم، ایک برادری اپنی ترقی کے لیے دوسرے پر منحصر ہے۔ خاندانی گروہوں میں بھی ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے۔ معاشرے کے وجود کے لیے مختلف قسم کے معاشرتی تعلقات ضروری ہے۔ چوتھا ہے تعاون۔ گیزبرٹ کے مطابق تعاون سماجی زندگی کا سب سے ابتدائی عمل ہے، جس کے بغیر سماج کا وجود ممکن نہیں ہے۔ لوگوں میں براہ راست یا بالراست قسم کا تعاون ممکن ہو سکتا ہے،
पांचवा है उसूली नोयत। लोगों के समाजी बर्ताव का अंदाज़ा और समाजी कंट्रोल के तरीक़ाकार से लगाया जाता है। समाजी उसूल समाज में होने वाले गलत बर्ताव जो समाज के लिए ख़तरनाक हो, इन्हें कंट्रोल करते हैं। इसी तरह उसूल समाज की हिफाजत का काम भी करते हैं। छठा है समाज मुतहर्रिक है। कोई भी माशरा मुस्तहकम नहीं है। हर समाज में मुसलसल तब्दीली आती रहती है। पुरानी रस्म इक़दार और इदारे बदल जाते हैं। इनकी जगह नए रस्म व रिवाज और इक़दार ले लेते हैं। इब्तदाई ग्रोह की खसूसियात। इब्तदाई ग्रोह की खसूसियात दर्ज झैल है। पहला है साख्त। इब्तदाई ग्रोह के लिए साख्त ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर ख़ानदान की साख्त होती है जिसमें अफराद रहते हैं। इसी तरह पड़ोसी भी इब्तदाई ग्रोह में शामिल है। दूसरा है जसामत। इब्तदाई ग्रोह के लिए ज़रूरी होता है कि इसकी जसामत छोटी हो। ग्रोह की जसामत छोटी होने से अफराद के दरमियान खुशगवार ताल्लुक़ात क़ायम हो रहते हैं। तीसरा है मुस्तकिल रुकनियत। इब्तदाई ग्रोह में अराकीन की रुकनियत मुस्तकिल रहती है। करीबी ताल्लुक़ात की वजह से अराकीन एक दूसरे से रास्त ताल्लुक़ में रहते हैं और ग्रोह की हिफाजत की ज़िम्मेदारी निभाते हैं। चौथा है बराह रास्त ताल्लुक़ात। इब्तदाई ग्रोह में अफराद के ताल्लुक़ात बराह रास्त होते हैं। एक ही घर में रहने से अफराद में ताल्लुक़ात बहुत ज़्यादा करीबी हो जाते हैं जो ग्रोह को मुस्तकिल नोयत का बनाते हैं। पाँचवा है यकसा मकासद। इब्तदाई ग्रोह में रहने वाले अफराद के मकासद यकसा रहते हैं। घर में अफराद एक दूसरे से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और अपने एहसासात के साथ एक दूसरे की इज़्ज़त भी करते हैं और दुख सुख को समझते हैं। सवाल नंबर 3 है फ़र्क वाज़ेह कीजिए। इब्तदाई ग्रोह और सानवी ग्रोह। इब्तदाई ग्रोह में ताल्लुक़ात गैर रस्मी होते हैं। सानवी ग्रोह में ताल्लुक़ात रस्मी होते हैं। इब्तदाई ग्रोह जसामत में छोटा होता है। सानवी ग्रोह जसामत में बड़ा होता है। इब्तदाई ग्रोह में बाहमी ताउन होता है। सानवी ग्रोह में बाहमी ताउन मुश्किल से होता है। इब्तदाई ग्रोह की मिसाल ख़ानदान, पड़ोस, दोस्तों का ग्रोह। सानवी ग्रोह में मिसाल कौम, रियासतें, तिजारती कंपनियाँ, मजदूर यूनियन। खुली दर्जाबंदी और बंद दर्जाबंदी। खुली दर्जाबंदी पैदाइश पर मुबनी नहीं होती। बंद दर्जाबंदी पैदाइश पर मुबनी होती है। ज़ाती कारकर्दगी की बिना पर फ़र्द का दर्जा तब्दील होता है। फ़र्द का दर्जा पैदाइश पर मुबनी होता है और वो कभी तब्दील नहीं होता। समाजी हरकत पजीरी इसमें ज़्यादा होती है। बंद दर्जाबंदी में समाजी हरकत पजीरी का फुक़दान होता है। चौथा है निज़ाम जमात। खुली दर्जाबंदी की मिसाल है। ये तकरीबन पूरी दुनिया में पाई जाती है। निज़ाम ज़ात बंद दर्जाबंदी की मिसाल है। ज़ात पात का निज़ाम भारत में पाया जाता है। सवाल नंबर 4 दर्ज झैल नज़रियात को मुनासिब मिसालों से वाज़ेह कीजिए। हवाला ग्रोह, रेफरेंस ग्रुप। समाजियात में हवाला ग्रोह का नज़रिया रॉबर्ट मेर्टन ने दिया है। रॉबर्ट मेर्टन के मुताबिक अफराद अपनी ज़ात का मवाजना इन लोगों से करते हैं जो समाज में आला मकाम रखते हैं और हर फ़र्द की इस ग्रोह से अपनायत की ख्वाहिश होती है। हवाला देने वाला ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फ़र्द ख़ुद का मवाजना कराता है। मसलन एक ऐसा ग्रुप जिसका हम माजी में हिस्सा थे या जिनका हम मुस्तक़बिल में हिस्सा बनेंगे। हवाला ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक रस्मी और दूसरा गैर रस्मी। ज़्यादातर हवाला ग्रुप गैर रस्मी हैं। गैर रस्मी हवाला ग्रुप की मिसाल ख़ानदान और हम मर्तबा ग्रुप वग़ैरह है, जबकि रस्मी हवाला ग्रुप के ख़ास मकासद होते हैं जिसका एक खाकार इख्तियारात होते हैं। मसलन मजदूर यूनियन और सुप्रीम कोर्ट शामिल है। किरदारों का तज़ाद। इंसान एक ही वक्त में बहुत सारे किरदार अदा करता है जिसे किरदारों का तज़ाद कहा जाता है। इसमें किसी ख़ास हालात में मखसूस फ़र्द से मुख्तलिफ़ हालात में अलग अलग किरदार अदा करने की उम्मीद की जाती है। मिसाल के तौर पर घरों में औरतें जो घर के सारे काम करती हैं, बच्चे को संभालना, साफ़ सफाई, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात क़ायम रखना। शौहर के लिए बीवी का किरदार, बच्चों के लिए माँ का किरदार, रिश्तेदारों के लिए अलग अलग किरदार अदा करती है। इसे किरदारों का तज़ाद कहा जाता है। सवाल नंबर 5 दर्ज झैल बयानात सही हैं या गलत, वजह के साथ लिखिए। पहला है समाज में कभी तब्दीली नहीं आती। इसका जवाब है ये बयान गलत है। वजह इस वक्त के साथ साथ हर समाज में तब्दीली आती रहती है। साइंस की तरक्की के साथ साथ वक्त और हालात में तब्दीली आती रहती है। ज़रूरत ईजाद की माँ है, इसलिए ज़रूरत के मुताबिक इंसान अपने आप में तब्दीली करता रहता है और समाज बदलते रहता है।
دوسرا، سماج میں لوگوں کو طرز زندگی سے متعلق بیدار رہتے ہوئے تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ جواب: یہ بیان صحیح ہے۔ وجہ: سماج میں مختلف مذاہب اور ذات پات کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جن کا طرز زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تبادلہ خیال کرنے سے دوسرے افراد اور رہن سہن سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے سے دوسرے سماج کے لوگوں میں کون کون سی تبدیلیاں اور ترقیاں ہوتی ہیں، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 کا الف ہے، خاکہ مکمل کیجیے۔ گروہ کی قسمیں: پہلا ہے رضاکارانہ گروہ، دوسرا ابتدائی گروہ، تیسرا غیر رضاکارانہ گروہ، چوتھا ثانوی گروہ۔ درج ذیل سوالات پر اپنی رائے پیش کیجیے۔ پہلا، رسم و رواج اور قانون کس طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں؟ اس کا جواب ہے رسم و رواج اور قانون دونوں الگ الگ نظریات ہیں۔ رسمیں قدیم رواج اور آباء و اجداد کا کیا جانے والا طرز عمل ہے، جبکہ قانون سماج میں نظم و ضبط اور رخاء رکھنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن بعض مرتبہ رسم و رواج اور قانون آپس میں ٹکراتے ہیں۔ افراد اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کے لیے قانون کی بھی دھجیاں اڑانے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ مثلاً ہندو مذہب میں مختلف رسمیں ایسی ہیں جو قانونی طور پر منع ہیں، جیسے دیوالی کے موقع پر پٹاخے وغیرہ پھوڑنے سے ماحول کی آلودگی ہوتی ہے۔ قانون نے اس کی حد طے کر دی ہے، لیکن لوگ قانون کو کنارے رکھ کر بے تحاشا دھواں خارج کرنے والی چیزیں جلاتے ہیں۔ جنوبی ہند میں جانوروں کو لڑانے والی رسم آج بھی رائج ہے۔ قانونی طور پر اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لیکن آج بھی اس مذہب اور رسم کو منانے والے لوگ اسے انجام دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے مذاہب میں ایسی رسمیں آج بھی ہیں جو کھلے طور پر قانون شکنی کرتی ہیں۔ دوسرا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سماجی زندگی میں کرداروں کا تضاد ناگزیر ہے؟ اس کا جواب ہے سماج میں کرداروں کا تضاد ایک فطری عمل ہے، اور یہی قانون قدرت بھی ہے۔ کوئی بھی فرد سماج میں صرف ایک ہی کردار کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے کرداروں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر گھروں میں خواتین گھر میں اپنی ماں، بیوی، اچھی چاچی وغیرہ کا کردار ادا کرتی ہے، اور جبکہ وہی خواتین گھر سے باہر اچھے پڑوسی کا کردار ادا کرتی ہے۔ انسان اپنی ضرورتیں دوسرے انسانوں سے پوری کرتا ہے۔ ہر انسان کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی جو پیشے سے ڈاکٹر ہے، جو اس کا ایک کردار ہے، وہ ڈاکٹر ہے، لیکن اگر وہ بازار جاتا ہے تو ایک صارف کا کردار ادا کرتا ہے۔ بازار جاتے وقت ایک مسافر کا کردار ادا کرتا ہے۔ گھر پر ایک اچھے والد، اچھے شوہر کا کردار ادا کرتا ہے، اچھے پڑوسی کا کردار ادا کرتا ہے، دوستوں میں دوست کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سماجی زندگی میں کرداروں کا تضاد فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔